ڈائبٹیز کے ساتھ دل کی بیماری یا گردوں کی بیماری یا جگر فیٹی لیور کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کمپلیکس ہے، یعنی ایک سنگل چیز نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کا مقصد صرف کہ شوگر کنٹرول کرنا نہیں ہے. ڈائٹ تو ڈائٹ بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے جو صرف شوگر کو بھی کنٹرول کرے، آپ کے وزن کو بھی مینیج کرے، اور آپ کے جو چکنائی ہے، یعنی جو نقصان دہ چکنائی ہے، ان کو بھی ہم اوائڈ کریں، اور آپ کی گردوں کے لیے بھی فرینڈلی ہو، دل کے لیے بھی فرینڈلی ہو، اور آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بھی فرینڈلی ہو. متوازن غذا بیسیکلی ہر آدمی کی مختلف ہے. اس لیے ایک آدمی جو ہے وہ ایک بہت مشقت والا کام کرتا ہے، اس کی غذا کا جو توازن ہے وہ اور طرح سے ہوگا، اس کے ہم اور طرح کی غذا دیں گے. ایک جو بیٹھنے کا جس کا کام ہے وہ زیادہ ہے، ایک دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کی بیلنس ڈائٹ اور کچھ اور، ایک پریگننٹ فیمیل کی بیلنس ڈائٹ اور ہے. تو متوازن غذا ایسے کہ جس میں سارے نیوٹرینٹس ہوں، یعنی جو سارے اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ ایک تناسب کے ساتھ، اس کو ہم جو تقسیم کرتے ہیں وہ 3-4 کیٹیگریز میں کرتے ہیں. السلام علیکم. ذیابطیس کے ساتھ کیسے جئیں میں آپ سب کو خوش آمدید. میرا نام ہے ڈاکٹر عرفہ اور میں ہوں آپ کے اس شو کی میزبان. میرے ساتھ ڈاکٹر امتیاز حسن موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ ہیں انٹرنل میڈیسن میں، اور ہی ہیز آلسو اسپیشلائزڈ ان ڈائبٹیز مینجمنٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں وعلیکم السلام. آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبیٹک فرینڈلی ڈائٹ. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی ڈائٹ جو ہے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے اس کے لیے فرینڈلی ہے، اور وہ اپنی ڈائٹ میں کن چیزوں کو لا کر اپنی ویٹ مینجمنٹ اور ساتھ اپنی کیلورک ریسٹرکشن کر کے کیسے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ ڈائبیٹک فرینڈلی ڈائٹ بیسیکلی ہے کیا، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں؟ دیکھیں، جو ڈائبٹیز ہے نا، ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک قسم کی کنڈیشن ہے، اور یہ مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں کا. یعنی ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی مریض کی جو شوگر کنٹرول کریں، کیونکہ ڈائبٹیز سے ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ دل کی بیماری یا گردوں کی بیماری یا جگر فیٹی لیور کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کمپلیکس ہے، یعنی ایک سنگل چیز نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کا مقصد صرف کہ شوگر کنٹرول کرنا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائٹ تو ڈائٹ بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے جو صرف شوگر کو بھی کنٹرول کرے، آپ کے وزن کو بھی مینیج کرے، اور آپ کے جو چکنائی ہے، یعنی جو نقصان دہ چکنائی ہے، ان کو بھی ہم اوائڈ کریں، اور آپ کی گردوں کے لیے بھی فرینڈلی ہو، دل کے لیے بھی فرینڈلی ہو، اور آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بھی فرینڈلی ہو. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو صرف اگر ہم یہ رکھیں جی ہم صرف یہ چیز کھا لیں گے، شوگر ٹھیک رہے گی تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو یہ نظریہ بالکل مختلف ہے. تو ایک ہمارے پاس نا ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سے نیوٹرینٹس ہیں ہماری ڈائٹ میں جو ہم انکلوڈ کریں، اور کتنی پروپورشن میں انکلوڈ کریں، تو تاکہ ہمیں کسی چیز کی ڈیفیشنسی بھی نہ ہو اور کوئی مقدار بڑھے بھی نہ ہو؟ دیکھیں، جو متوازن غذا جس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، یہ ایک ٹرم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ متوازن غذا یہ ہوتی ہے. متوازن غذا بیسیکلی ہر آدمی کی مختلف ہے. اس لیے ایک آدمی جو ہے وہ ایک بہت مشقت والا کام کرتا ہے، اس کی غذا کا جو توازن ہے وہ اور طرح سے ہوگا، اس کے ہم اور طرح کی غذا دیں گے. ایک جو بیٹھنے کا جس کا کام ہے وہ زیادہ ہے، ایک دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کی بیلنس ڈائٹ اور کچھ اور، ایک پریگننٹ فیمیل کی بیلنس ڈائٹ اور ہے. تو متوازن غذا ایسے کہ جس میں سارے نیوٹرینٹس ہوں، یعنی جو سارے اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ ایک تناسب کے ساتھ ہوں. مثلا ہم جو تقسیم کرتے ہیں وہ 3-4 کیٹیگریز میں کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی ہے نشاستہ ہے، جو کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، انگریزی میں کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، اردو میں نشاستہ دار غذا کہتے ہیں. اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کے اندر جو فائبر زیادہ ہے اور دوسری ہے کہ جس کے اندر فائبر کم ہے. یعنی اگر آپ سفید آٹا یا آپ میدا یا اس طرح کی چیز لیتے ہیں، اس سے آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ اس میں فائبر نہیں ہے. اور اگر آپ اس کے برعکس آپ گندم ہے، دیسی گندم ہے، پورے فائبر کے ساتھ چھان کے ساتھ لیتے ہیں، یا جو کی ہے، یا اس طرح کی جو اجزاء ہیں، یا چاول جو فائبر والے چاول بھی ملتے ہیں جیسے، وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی غذائیت اور طرح سے ہے. تو ایک تو یہ کاربوہائیڈریٹس وہ ہے جو بڑی چیزیں ہیں. لیکن کاربوہائیڈریٹ تھوڑے سے بدنام زیادہ ہیں. اس کو بدنام اسی لحاظ سے کہ کہتے ہیں جی کاربوہائیڈریٹ استعمال کرنے سے شوگر بڑھتی ہے، تو فیکٹ بھی ہے. تو ہمیں اگر کاربوہائیڈریٹ ہم ریکمینڈیشن
اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت اچھا سورس آف انرجی ہے، لیکن پیشنٹ کو ہم انکریج کرتے ہیں اور اس کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایسے کاربوہائیڈریٹس کا انتخاب کرے جس کے اندر فائبر زیادہ ہو. تو اگلا سوال بہت سارے میرے مریض یا ہمارے افراد پوچھتے ہیں فائبر ہوتا کیا ہے؟ کیا فائبر ہم بات کرتے ہیں. فائبر یہی چیز ہے جس کو ہم چھان کہتے ہیں. بیسیکلی فائبر کیا ہے؟ یہ آپ کے جو ایک آٹا ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر 2-3 پورشن ہیں. ایک تو اس کو جو آٹے والا پورشن ہے جو گلوکوز کو بڑھاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر فائبر مکس ہو جاتا ہے تو گلوکوز بڑھنے کی جو شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میدے کی اگر آپ یہ روٹی کھائیں گی، سفید آٹے کی روٹی کھائیں گی، وہ شوگر آپ کی 100 ملی گرام پہ لے جائے گی. اگر آپ فائبر والی روٹی کھائیں گے، اگر اس میں زیادہ فائبر ہوگا تو وہ آپ کی ہو سکتا ہے 50 ملی گرام تک شوگر کو لے کے جائے. تو یہ قسم کا شوگر کو جکڑنے والی چیز ہوتی ہے، جو شوگر کو جکڑ کے رکھتی ہے جو فائبر، اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں. یہ تو ہے نشاستے کی بات. دوسری جو ہماری جو زیادہ براڈ کیٹیگری ہے وہ فیٹ میں بھی 2-3 چیزیں ایسی ہیں. اچھی فیٹ ہوتی ہے، بری فیٹ ہوتی ہے. ایک سیچوریٹڈ فیٹ ہے جس کے اندر سیچوریٹڈ ہوتی ہے کہ جو جم جاتی ہے، اور ایک ان سیچوریٹڈ فیٹ ہے. تو ہم یہ جو دنیا میں جو ریکمنڈیشن کی جاتی ہے وہ پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس کے ہم کرتے ہیں، جس میں 2 ہمیں اچھی فیٹس ملتی ہیں. ایک اولیو آئل ہے اور دوسرا آپ کے جو ہے کینولا. جو اگر یہ دونوں چیزیں جو پولی ان سیچوریٹڈ فیٹ ایسے جو فرینڈلی فیٹس ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی لیکن اس کی اگر ہم دیکھیں تو جو اگر اس کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں اولیو آئل استعمال کرتا ہوں، میں جتنا مرضی استعمال کروں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بات نہیں ہے، کیونکہ استعمال کسی بھی چیز کا اگر زیادتی کی شکل میں کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہوگا. تو میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کو اگر 1 گرام ہم کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 4 کیلریز جو ہمیں ملتی ہیں. مثلا آپ اس سے خود اندازہ، اگر آپ 100 گرام آٹے کی روٹی ایک لیتے ہیں تو 400 کیلریز آپ نے لے لی وہ. اور اسی طرح جو فیٹ کی جو کیلریک ویلیو بہت زیادہ ہے، آلموسٹ ڈبل ہے. یعنی 1 گرام فیٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ 9 کیلریز آپ کو دیتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ پراٹھا بنا لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کیلریز کی ایڈیشن کتنی ہوگی. تیسری چیز ہے پروٹین ہے گوشت. اس میں بھی کافی ساری جو گوشت ہے اس میں ایک ہے جو وائٹ میٹ ہے، جیسے فش ہے یا چکن ہے. تو یہ اچھی فیٹ ہے جس کے اندر جو اچھی پروٹین ہے جس کے اندر فیٹ کا کنٹینٹ کم ہے. جو بیف ہے اس کے اندر فیٹ کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ استعمال نہ کیا جائے. مٹن ہے اس میں درمیانہ سا ہے. اور کوشش کریں کہ جو ویزیبل فیٹ ہے، یعنی آپ کو گوشت پہ اوپر جو چربی نظر آ رہی ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں. جو باقی جو اس کا جو پروٹین کا پورشن ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہمارے جو ایک اور جو فوڈ کیٹیگری آ جاتی ہے وہ ملک پروڈکٹس آ جاتی ہیں. ملک میں جو ہے کہ آپ سکمڈ ملک استعمال کریں، پنیر کا استعمال کر سکتے. کاٹیج چیز جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے چیڈر چیز ہوتی ہے جس میں فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو کاٹیج چیز ہوتی ہے، جو پنیر جس کو کہتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے. اس میں کیلشیم بھی زیادہ ہے، پروٹین کی مقدار بھی زیادہ ہے. تو یہ استعمال کر سکتے. اور دہی کا استعمال، یوگرٹ جس کو کہتے ہیں، وہ استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں کیلشیم کا سورس ہے اور پرو بایوٹک ہے، یعنی اچھے جراثیم جو انٹسٹائن کے اندر اس کا بڑھاوا کرتے ہیں. جو ایک اور کیٹیگری ہے فروٹس کی، فروٹس ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ فروٹس میں وہ فروٹس لیں جس کی گلائسیمک انڈیکس کم ہو. یعنی گلائسیمک انڈیکس یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کھانے کی جو شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی کو ہم گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ جاپانی پھل کھاتے ہیں وہ اس کی گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. اگر آپ پھر اس کے برعکس اگر آپ سیب لیتے ہیں یا دوسرا پھل استعمال کرتے ہیں تو اس کی گلائسیمک انڈیکس کم ہے، تو وہ آپ کی شوگر اتنا بڑھا. لیکن موسٹلی میجورٹی آف دا فروٹس، تھوڑے پھلوں کے علاوہ باقی اکثریت کی جو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. اور اسی طرح سبزیاں بھی اسی پلانٹس میں جو آ جاتی ہیں تو ساری سبزیاں لے سکتے ہیں. لیکن آلو کی جو ہے وہ شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی وہ بہت زیادہ ہے. لیکن باقی جو ساری کلرڈ ویجیٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، جس کے اندر یعنی اچھے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے، دل کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. تو یہ 4-5 کیٹیگریز موٹی میں نے بتا دیں جو فوڈ کی کلاسیفیکیشن ہے، جو ہم جن میں سے فوڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں. بالکل سر. دیکھیں اب جیسے کہ آپ نے ساری فوڈ کمپوننٹس بتا دی ہیں، مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس کہ کس کا کتنا فائدہ ہے اور کس کا کتنا نقصان ہے. تو ایک عام بندے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی چیز میں کتنی کیلوریز ہیں، اور وہ اپنے کیا فوڈ ٹریکنگ جو ہے اس کا کوئی رول ہے اس کے اندر، یا کیلری کاؤنٹ کا؟
कैलोरी काउंट देखिए, कैलोरीज हमें देखें, दो चीज़ें हम कई दफ़ा मिक्स अप कर जाते हैं। हम डायबिटिक को कहते हैं ये आप इसमें कैलोरी ज़्यादा हैं तो ये आप फूड ना लें। उसमें हमारा जो मकसद होता है कि इसका वेट ना बढ़े। कैलोरीज जब आप तब आप गिनते हैं जब वेट आपके सामने मद्देनज़र हो। लेकिन अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को तब देखते हैं जब आपके शुगर कंट्रोल करना हो। तो यानी आपको ऐसी चीज़ का इंतखाब करना चाहिए जिसकी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी कम हो, लेकिन जो है कि वज़न भी ना बढ़ाए, जो कि जिसकी कैलोरिक वैल्यू भी ज़्यादा ना हो। सबसे अच्छी जो मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें हैं उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर लेकिन फ़ाइबर भी है, लेकिन उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो कुछ मतलब सब्ज़ियाँ हैं, मतलब एक बंदा खीरा खाता है, उसके 100 ग्राम खीरा है तो 17 कैलोरीज बनेंगी, तो आपकी कैलोरीज भी मिलती है, फ़ाइबर भी मिल जाता है और आपकी शुगर भी अच्छे कंट्रोल में रहती है। तो जो मकसद हम जब खाने को बंदा करे, अपने ज़हन में बनाए कि मैंने जब खाना है तो ये बैलेंस हो, यानी मुझे कार्बोहाइड्रेट भी मिले, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसी रोटी हो जिसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट हो, मैं सब्ज़ी भी लूँ, मैं अपना गोश्त का भी इस्तेमाल बीच में रखूँ, अंडा भी इस्तेमाल पूरा कर सकूँ। अंडे के बारे में लोगों में गलतफहमी पाई जाती है कि अंडा सिर्फ आप सफ़ेदी खाएँ जर्दी ना खाएँ, लेकिन पूरा अंडा खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई आपके कोलेस्ट्रॉल को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अंडा पूरा खाया जा सकता है। तो इस तरह हमें जो एक बंदा प्रैक्टिस के साथ, इंतखाब के साथ, कुछ थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा इसके साथ कि ऐसी जो ग़िज़ाओं के लिए कि जिसकी कैलोरीज कितनी है इस ग़िज़ा के अंदर, और किसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितनी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी कितनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो चीज़ें सीख जाता है कि मुझे कौन सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा मेरे लिए मुफीद हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर आप, एक प्लेट मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेट मेथड है कि आप अपनी प्लेट को अंदाज़न पाकिस्तानी स्टाइल से आप 3 से 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले हिस्से में आपने ये करना है कि तकरीबन, मैं तो 1/3 कहता हूँ, कुछ लोग क्वार्टर भी कहते हैं। 1/3 आप अपने उसके अंदर जो भी आपने सलाद ले लें, और 1/3 उसके अंदर आपने जो सालन लेना है, करी लेना है, या चिकन या गोश्त जो भी आपने लेना वो रख लें। और वो जो रिमेनिंग 1/3 है, जो तीसरा हिस्सा है, यानी 33%, वो आप अपने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी देसी गंदम की रोटी या जो भी आप जो हाई फाइबर कंटेंट वाले जो ब्राउन चावल हैं वो आप रख सकते हैं। तो ये आप इस तरह अपनी प्लेट को तरतीब दे सकते हैं। यानी आपकी प्लेट है जो खाना है उसके अंदर सलाद भी हो, आपका खाना जो सालन बना हुआ है, दाल सब्ज़ी गोश्त जो भी बना वो हो, और साथ उसके साथ अपनी जो कार्बोहाइड्रेट है वो आप अपना उसके साथ हो, लेकिन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। तो ये अपनी प्लेट को इस तरह तरतीब देना शुरू कर दें तो ये आप सीख जाएंगे कि हमारी जो इस तरह ये बैलेंस डाइट भी होगी और आपके शुगर को भी अच्छे कंट्रोल में रखेगी। बिल्कुल सर, जैसे आपने प्लेट मेथड बताया, ये यकीनन हमारे ऑडियंस के लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अब मेरा आपसे सवाल ये कि जैसे कि आजकल ज़िंदगी काफ़ी रोबोटिक और मैकेनिक हुई है, लोग बहुत बिजी हैं अपने गोल्स को अचीव करने में और ऑन द गो हैं, तो बहुत से लोग देखा जा रहा है कि वो ब्रेकफास्ट जो है उसको स्किप भी कर देते हैं, जल्दी उनके ऑफिस आवर्स होते हैं, जो भी रीज़न्स होती हैं, तो इसका उनकी जो है ना, मतलब इफ़ दे आर डायबिटिक तो कैसे उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा? सबसे जो मैं समझता हूँ, जो मैं मॉडर्नाइजेशन का, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन का जो नुकसान हुआ है कि हम लोगों ने अपने खाने पीने का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज किया है, बहुत चेंज किया है। और तकरीबन हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है लेकिन मॉडर्नाइजेशन नहीं है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वहाँ पे जो लाइफस्टाइल अगर आप देखा जाए तो उनका लाइफस्टाइल और तरह से है। देखिए हमारे मुल्क में क्या हुआ, हम क्या करते हैं, क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सूरज के साथ नहीं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी, सूरज के साथ नहीं है। देखिए अगर हमारा जो दिन है वो सूरज के साथ आगाज़ हो जाना चाहिए। हमें जितनी जल्दी ब्रेकफास्ट किया जाए वो बेहतर है, और ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ, बहुत सारे लोग जो कारोबारी हज़रात, वो उठते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। तो सो जाते हैं, फिर वो उठते हैं 11-12 बजे, उठ के अपना नाश्ते का आगाज़ करते हैं। देखिए जो सुबह को उठ के आप नाश्ता करते हैं उसमें 2 फ़ायदे हैं। ये रिसर्च ने बताया, तहकीक ने ये बताया है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते वो मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं, और जो लोग नाश्ता करते हैं इस तरह उनका बॉडी सिस्टम, उनका मेटाबॉलिज्म ट्रिगर हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, उनका जिस्म एक्टिव हो जाता है। जैसे आप गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट देते हैं तो गाड़ी की बैटरी ज़िंदा रहती है,
اگر وہ صبح کا سیلف سٹارٹ نہ دیں گے تو گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس سے انسان کی بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو آپ کا جو میٹابولزم ٹریگرنگ فیکٹر ہے وہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہے, اور ناشتہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اچھا ناشتہ کریں, وہ آپ کے باڈی کو ایک انرجی دے گا, طاقت دے گا, پھر آپ جو مرضی کریں. تو یہ جو ہے ناشتے کو ہم لوگوں نے اسکپ کرنا شروع کر دیا, یہ بڑی ہی بری عادت ہے. دوسری جو سب سے ہم نے جو بری عادت اپنائی ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ منچنگ, رات کو دیر تک جاگنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے. اور ہماری جو رات وہ 1-2 بجے بھی ہم لوگوں کے گھر جا رہے ہوتے ہیں, کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے, 2-3 بجے تک ریسٹورینٹ بھی کھلے ہوتے ہیں, نہیں تو ہوم ڈیلیوریز بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ہماری جو منچنگ ہے کھانے پینے کا چلاؤ وہ رات 2-3 بجے تک چلتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا سونا ہوتا ہے. اور پھر وہ کون صبح اٹھ کر ناشتہ کرے گا؟ تو یہ ہمیں جو اس چیزوں کے صحت کے لیے نقصان دہ. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. یعنی آپ کے باڈی میں جو آپ کھانا کھاتے ہو وہ فوری طور پہ جزوِ بدن بنتا ہے, اور آپ کی شوگر اچھے کنٹرول میں رہتی ہے. جو آپ ناشتہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو وہ ہارمونز آ جاتے ہیں جو شوگر کو بڑھانے والے ہوتے ہیں. اور لیٹ نائٹ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی کے اندر اسٹیرائڈ زیادہ بنتے ہیں, کورٹیسول لیول باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے, اور آپ کی ایڈرینلین, نور ایپینیفرین, یہ بھی لیول زیادہ ہو جاتے ہیں رات کو, یہ بھی شوگر کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو ہم بیسیکلی رات کو لیٹ کھانا کھا کے 2-3 نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ رات کو آپ لیٹ کھانا کھا کے خود تو سو جاتے ہیں, معدے کو جگا دیتے ہیں. جب معدے کو جگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدہ جب جاگتا ہے وہ اب انتقام لیتا ہے, وہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کی شوگر کو بھی خراب کرتا ہے, اور آپ کے جو ہے کولیسٹرول کو بھی خراب کرتا ہے. تو آپ کو بہت ساری بیماریوں کی طرف لے کے جاتا ہے. کوشش کریں, جیسے آپ نے بہت سارے جو ترقی یافتہ ممالک میں جو لوگ ہیں وہ اپنا جو بریک فاسٹ سارے کرتے ہیں, چاہے ورکنگ ہو, بھاگم بھاگ میں ہو, کریں تو, لیکن جو ان کا جو ڈنر ٹائم ہے وہ بہت ارلی ہوتا ہے. یعنی وہ تقریباً 8-9 بجے وہ لوگ سو جاتے ہیں ویکینڈ کے علاوہ, 8-9 بجے, کیونکہ ان لوگوں نے کام پہ جانا تھا. ہمارے یہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاپس وہ 12-1 بجے کھلتی ہیں, مارکیٹس 2 بجے کھلتی ہیں, تو اسی حساب سے ہم اپنی زندگی کو بنا لیا ہوا. تو ہم نے ڈے لائٹ کو سیو نہیں کرتے, ہم نے ڈے لائٹ کو ضائع کرتے ہیں, اور نائٹ کو جو ہمیں انرجی بھی, بجلی بھی کا ضیاع بھی ہوتا ہے, ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہم چیزوں کی طرف زیادہ, اس لیے ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ڈائبٹیز وہ اس میں بڑھنے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ ایک بڑی لمحہ فکری ہے. بالکل سر, جیسے کہ ماڈرن ریسرچ نے یہ بھی بتایا ہے کہ پورشن کنٹرول جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان مینیجنگ دا ڈائبٹیز. یعنی کہ اگر ہم اپنی سرونگ کا سائز اسے ریڈیوس کر لیں اور اس کی فریکوینسی انکریز کر دیں تو وہ بھی ایک اس کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, پورشن کنٹرول بڑی اچھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بیشک ہم کیا کھائیں, میں کہتا ہوں آپ اپنی جو ڈائننگ ٹیبل پہ جو بھی آپ کے گھر میں کھانا بنا سب کچھ کھائیں, لیکن پورشن کنٹرول کے ساتھ کھائیں. لیکن ہم کیونکہ ہر چیز میں تھوڑی سی انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں. اگر آپ پھل کا پورشن کنٹرول کریں تو آپ کو کتنا پورشن کنٹرول, میں کہتا ہوں آپ کی مٹھی میں جو ایک مٹھی ہاتھ کے اندر جو بھی فروٹ آپ کے ہاتھ کے اندر آ جاتا ہے, یہ آپ کا ایک پورشن ہے فروٹ کی, ایک سرونگ ہے. تو دن میں 3 سرونگ آپ فروٹ کی لیں, تو یہ آپ اس سے کنٹرول. لیکن اگر ہم کہتے ہیں جی آپ پیشنٹ پوچھتا ہے ہم تربوز کھا لیں, تو ہم کہتے ہیں جی کھا سکتے ہیں, لیکن وہ پورا تربوز کھا کے آ جاتا ہے, وہ تربوز کو سمجھتا ہے وہ پیٹ بھرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. تو یہ چیز نقصان دہ ہے. تو اگر آپ آم بھی کھانا چاہتے ہیں, پورشن کنٹرول کے ساتھ آم بھی کھا سکتے ہیں, اور آپ دنیا میں ہر چیز انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن اس کی مقدار کو ذہن میں رکھیں. اور آپ کو وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں کہ اتنا میں کھاؤں گا تو میری اتنی شوگر بڑھے گی, اور اتنا میں یہ چیز استعمال کروں سے شوگر کم ہوگی اور زیادہ ہوگی. تو پورشن کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن ایک مقدار کے اندر رہ کے, یعنی اپنی خود اپنا تعین کریں کہ اس چیز کی آپ اس میں زیادتی نہ کریں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لٹ نہ ڈالیں. جب آپ لٹ ڈال دیتے ہیں, لو جی آ گیا تو اب سب کچھ کھا کے جانا ہے, تو یہ نقصان دہ آپ کے لیے. بالکل سر, مارکیٹ میں جیسے کہ کافی پیکیج فوڈز بھی ہیں یا باقی بھی جو فوڈ آئٹمس اویلیبل ہوتی ہیں, ان کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں اس کے اوپر لیبلز اٹیچ ہوتے ہیں. تو کس طرح سے ایک عام بندہ جو ہے وہ ان لیبل سے ہیلپ لے سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو موڈیفائی کر سکے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, لیکن سب سے پہلے بات میں کلیئر کر دوں. عام طور پہ جو مارکیٹ میں جو آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا پروسیسڈ فوڈ کا.
پروسیس فوڈ ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے چکن پروسیس ملتے ہیں، ڈبوں میں پیک ملتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں، سبزیاں، یہ اس طرح کی بہت ساری چیز، فروٹس وغیرہ. جو پروسیس فوڈ ہے نا یہ نقصان دہ ہے ان دا لانگ رن. لیکن انسان کیونکہ مجبور ہے، آپ سفر پہ ہے یا کہیں جانا پڑ گیا یا آپ لیتے ہیں، تو اس پہ آپ جو اس کے لیبل پڑھنا سیکھیں. لیبل پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 100 گرام کے اندر اتنا کاربوہائیڈریٹس ہیں، مثلا اس میں 50 گرام کاربوہائیڈریٹس ہیں، جس پہ پروٹین اتنی ہے اور اتنے نمک ہے، اس کے اندر اتنا سالٹ ہے، اور اس کے اندر باقی نیوٹرینٹس کتنے ہیں. تو اس کو پڑھنا سیکھیں اور اسی حساب سے اپنی جو ڈوز ہے دوائی کی اس کو بھی ایڈجسٹ کریں. اگر آپ ایسا ڈبہ اس کو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں لیبل کو، یعنی کوئی بھی آپ یوز کرنے سے پہلے، پروسیس فوڈ یوز کرنے سے پہلے اس کے لیبل کو ضرور دیکھیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پروسیس فوڈ سے بچیں، اور بہتر یہ ہے کہ جو فریش فوڈ ہے وہ استعمال کریں، جو صحیح طریقے سے، جو آپ کو اس کے پوری نیوٹرینٹس بھی ملیں گے. پروسیس فوڈ میں چاہے وہ چکن ہو یا جو بھی ہو، اس کو ایسا طریقے سے گزارا جاتا ہے کہ ان کی ایک تو لائف تو بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ آپ کے لانگ رن بہت سارے پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے. بالکل سر. جیسے اب میرا آخری سوال آپ سے، اور یہ سوال یہ کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ عوام کی آواز ہے کہ وہ ایک ڈائبیٹک آدمی جو ہے، اب وہ اکیلا تو زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے آس پاس بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جب ایک نان ڈائبیٹک بندہ ہر قسم کے فوڈ تک اس کی ایکسیس ہوتی ہے، لیکن ایک ڈائبیٹک آدمی جو ہے اس کو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح سے خود کو موٹیویٹ رکھ سکے کہ جو فوڈ آئٹمز اس کے لیے گڈ ہیں یا ریکمینڈیڈ ہیں وہی یوز کرے، اور جو نہیں اس کے لیے ریسٹرکٹیڈ ہیں ان سے اوائڈ کرے. تو موٹیویشن وہ کیسے لے؟ موٹیویشن سمپل موٹیویشن ہے. ڈائبٹیز کو اب ڈائبٹیز بیماری نہیں کہتے ہیں، اس کو لائف سٹائل کہتے ہیں. اور جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو ڈائبٹک پیشنٹ نہیں کہا جاتا، ان کو ڈائبٹک پرسن کہا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اپنے پیشنٹس کو موٹیویشن کے لیے کہ جو ڈائبٹیز والوں کا لائف سٹائل ہے نا، یہ سب کا ہی لائف سٹائل ہونا چاہیے. ہم سب کو، جن کو اگر ڈائبٹیز نہیں ہے ان کو بھی اعتدال سے کھانا چاہیے، بیلنس طریقے سے کھانا چاہیے، اور پورشن کنٹرول کرنا چاہیے. ان کو بھی ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے. ان کو بھی ہائی فیٹ یا اس طرح کے جو ہائی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی جو ڈائبیٹک کا لائف سٹائل ہے یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے. تو ایک نارمل آدمی کو بھی یہی لائف سٹائل اپنانا چاہیے. اگر اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو نہیں ہوگی. اگر ہے تو اس لائف سٹائل کے ساتھ اس کی شوگر اچھی کنٹرول ہو جائے گی. تو ڈائبیٹک لائف سٹائل از اے بیسٹ لائف سٹائل. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے واضح کر دیا کہ ڈائبیٹک فرینڈلی ڈائٹ بیسیکلی ریسٹرکشنز نہیں ہیں کسی ڈائبیٹک کے لیے، یہ کچھ اسمارٹ چوائسیز ہیں جو کہ ہم ڈائبیٹک پرسن کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فوڈ کے اندر، اپنی ڈیلی کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کے اندر لے کر آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ لمبی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ صرف ایک ڈائبیٹک کے لیے نہیں بلکہ ایک ہر عام انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا آج کا شو یہاں تک ہی تھا. اگلے شو میں ہم پھر حاضر ہوں گے مزید کچھ جو ہے نا ڈائبیٹک فرینڈلی ڈائٹ اور ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.